سرن لیب، سوئٹزرلینڈ۔ سرن تاریخ کا سب سے بڑا انسانی معجزہ ہے۔ اگر آپ انسانی کوششوں کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سرن ضرور جائیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن سرن ہے کیا؟ ہمیں یہ جاننے سے قبل کائنات کے چند بڑے حقائق جاننا ہوں گے۔ ہماری کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے۔ زمین کو تشکیل پائے ہوئے 5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا جس کو سائنسدان بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ بگ بینگ کے بعد کائنات میں 350 ارب بڑی اور 720 ارب چھوٹی کہکشائیں پیدا ہوئیں۔ ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں سیارے اور کھربوں ستارے موجود ہیں۔ یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے۔ یہ کہاں تک جائے گی اور یہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے بھید چھپے ہیں، ہم انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کا صرف 4% جانتے ہیں۔ کائنات کے 96% راز تاحال ہمارے احاطۂ شعور سے باہر ہیں۔ یہ 96% نامعلوم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ 44% حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ سائنسدان اس 44% حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ ڈارک میٹر سپر انرجی ہے۔ ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے صحرا میں ذرے کے برابر ہے۔ سائنسدان کائنات کے باقی 52% نامعلوم کے بارے میں کہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا تھا اور اس کے فوری بعد کیا ہوا تھا جس سے کائنات نے جنم لیا۔ انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائیں جو ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ ہوا تھا اور کائنات وجود میں آنے لگی۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ، سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں نے 1952 میں اس پر کام شروع کر دیا۔ اس نادر کام کے لیے جنیوا کے مضافات میں جگہ تلاش کی گئی اور سوئٹزرلینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی۔ یہ لیبارٹری سرن کہلاتی ہے۔ سرن اصل میں فرینچ الفاظ کا ایبریویشن ہے۔ یہ کام 2 ملکوں اور چند 100 سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی 177 یونیورسٹیاں اور فزکس کے 3000 پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے۔ سائنسدانوں نے پہلے حصے میں زمین سے 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی۔ اس سرنگ میں ایسے مقناطیس اتارے گئے جو کشش ثقل سے لاکھ گنا طاقتور ہیں۔ مقناطیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا۔ یہ چیمبر کتنا بھاری ہے آپ اس کا اندازہ ایفل ٹاور سے لگا لیجئے۔ دنیا کے سب سے بڑے دھاتی اسٹرکچر کا وزن 7,300 ٹن ہے اور سرن کا چیمبر اس سے 2 گنا بھاری ہے۔ اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا جھنڈا چھاپا گیا۔ سائنسدانوں کے اس عمل میں 40 سال لگ گئے۔ یہ 40 سال بھی ایک عجیب تاریخ ہیں۔ ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سائنسدان دشمنی، عداوت، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے۔ یہ دن رات اس کام میں مگن رہے۔ سائنسدانوں کے اس انہماک سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئیں۔ مثلاً انٹرنیٹ سرن میں ایجاد ہوا تھا۔ سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکل پیش آ رہی تھی، چنانچہ سرن کے ایک برطانوی سائنسدان نے 1989 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ یوں WWW یعنی ورلڈ وائڈ ویب سرن میں پیدا ہوا اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ سی ٹی اسکین اور MRI بھی اسی تجربے کے دوران ایجاد ہوئی۔ سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹمز بن رہے ہیں جو اندھوں کو بینائی لٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گی۔ ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہوگا۔ ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹیشوز کو چھیڑے بغیر صرف اس ٹیشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے۔ اور ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی اسٹور کر لے گا اور سرن کا گرڈ کمپیوٹر بھی عنقریب مارکیٹ ہو جائے گا۔
یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ یہ تمام ایجادات سرن میں ہوئیں اور یہ اس بنیادی کام کی ضمنی پیداوار ہیں۔ سرن کے سائنسدان اس ٹنل میں مختلف عناصر کو روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے لگ بھگ اسپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عناصر ایٹم سے اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی کسی مائکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے۔ سائنسدانوں نے 2013 میں تجربے کے دوران ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو تمام عناصر کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ عنصر گاڈ پارٹیکل کہلایا۔ اس دریافت پر 2 سائنسدانوں کو نوبل انعام دیا گیا۔ یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے۔ یہ غیر مادی دنیا ہماری دنیا میں توانائی کا ماحص ہے۔ یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ یہ اینٹی میٹر پیدا ہوتا ہے، کائنات کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے اربوں حصے میں فنا ہو جاتا ہے۔ سرن کے سائنسدانوں نے چند ماہ قبل اینٹی میٹر کو 17 منٹ تک قابو رکھا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ لوگ اگر اینٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے قابو کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈز میں پوری ہو جائے گی۔ دنیا کو بجلی اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے اور سائنسدان یہ مشکل کام پچھلے 68 سال سے کر رہے ہیں۔ مستقبل میں سائنسدان کائنات کے کن کن رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کیا تھا یا بعد میں کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور وہ جب چاہے اور جس حد تک چاہے انسانوں کو ان رازوں تک رسائی دے سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی ہی مزید انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔